بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام گلزار خان ہے، حق میڈیا گروپ سے میرا تعلق ہے۔ میں آپ کے ساتھ دو ویڈیوز بھی شیئر کر رہا ہوں۔ یہ دونوں ویڈیوز پنجاب اسمبلی میں ہونے والی تقاریر کی ہیں۔ ایک تقریر ممبر پنجاب اسمبلی جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، محترم نعیم اعجاز صاحب نے کی ہے، اور وہ انہوں نے اپنی قرارداد اسمبلی میں پیش کی ہے۔ دوسری قرارداد قدسیہ بطول صاحبہ ہیں، یہ بھی ایم پی ہیں، انہوں نے بھی سیکٹری اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے قرارداد پیش کی ہے۔ دونوں قرارداد میں فرق یہ ہے کہ نعیم اعجاز صاحب راولپنڈی میں سی او ایجوکیشن امان اللہ خان کی ٹرانسفر کے حوالے سے اپنے خیالات بتاتے ہیں، اپنا سیکٹری اسکول ایجوکیشن کا طرز عمل بتاتے ہیں۔ دوسری جانب خاتون ایم پی اے قدسیہ بطول اپنے ساتھ ہونے والے بیہیویئر کے حوالے سے شکایت کرتی ہیں اور قرارداد پیش کرتی ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے جب رولنگ آتی ہے تو یہ پتہ لگتا ہے جی کہ ٹوٹل 6 ایم پی ایز ہیں جنہوں نے اس حوالے سے اپنی قرارداد پیش کی ہیں، اور یہ معاملہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پریولیجز کمیٹی کے چیئرمین سمیع اللہ خان صاحب کے سپرد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ یہ معاملہ فوری طور پر نپٹایا جائے۔ راولپنڈی میں اب تک جتنے معاملات سامنے آئے ہیں، اس میں سیکٹری اسکول ایجوکیشن کا خاموش رہنا، اس میں سیکٹری اسکول ایجوکیشن کا کوئی ایکشن نہ لینا، وہ واضح کرتا ہے کہ ان کی گرپ کم از کم راولپنڈی کے حوالے سے اچھی نہیں ہے۔ خاتون ممبر پنجاب اسمبلی قدسیہ بطول کیا شکایت کرتی ہیں، آپ وہ بھی سنیں۔ حسب عادت منسٹر صاحب نے بہت عزت احترام دیا اور انہوں نے اپنے ذاتی سٹاف کو میرے ساتھ سیکٹری سکولز ایجوکیشن خالد پرویز وٹو کے پاس بھیجا۔ سلام دعا کے بعد جیسے ہی میں نے اپنی بات شروع کی، وہ تلخ لہجے میں اونچا اونچا بولنے لگ گئے اور الٹا مجھے کہا کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جبکہ میں انہیں مسلسل سر سر کہہ کے مخاطب کر رہی تھی۔ انہوں نے منسٹر صاحب کے پی اے کو کہا کہ ان کو اٹھا کر لے جاؤ، میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں۔ میں آفیسر مصروف کی اس بدتمیزانہ رویے پر ششدر رہ گئی۔ محترم نعیم اعجاز صاحب نے کیا کہا؟ میں نے بٹو صاحب کو کہا بجائے جناب سیکٹری صاحب کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے، جو ہمارے حلقے میں ایک جتنے بھی اسکول جو پرانے تھے ان کو یہ سی او بڑے اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، لے کے چل رہا ہے، آپ نے بغیر کسی ریزن کے، کسی وجہ سے کیسے اس بندے کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس کوئی اپنے سورس ہیں، مجھے کسی سورس سے پتہ چلا ہے کہ اس بندے کے خلاف کافی ساری چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں۔ میں نے کہا جناب محترم، اگر آپ کے پاس کوئی سورس ہے، اگر کوئی چیز ہے تو پلیز کینڈلی آؤ ہمیں دکھا دیں۔ بے شک ہمیں سورس ظاہر نہ کریں، لیکن ہمیں کوئی چیز دکھا دیں کس ریزن کے اوپر آپ نے ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا۔ میرا خیال ہے نعیم صاحب آپ اس کو باقی بات کو تو پھر آپ کمیٹی میں دیکھیں۔ میں سمیع صاحب منسٹر ایجوکیشن ابھی آ رہے ہیں، یہ ان معزز اراکین کا مسئلہ ایٹ ون ڈے دیر آر 6 members who are complaining against one government official who is ایک معزز رکن تو literally in shambles میرے پاس آئی ہیں۔ she has been badly treated in the office۔ تو یہ میں آپ کی کمیٹی کو ریفر کر رہا ہوں، but this to be decided today only۔ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے ٹیچرز، اساتذہ کی تنظیمیں، کلیریکل سٹاف، ان کی بھی اپنی شکایات موجود ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں جب داخلہ کمپین چلتی ہے تو یہاں فیک داخلے کی بعض گشت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی اس پہ بات کرتا ہے، لیکن سیکٹری اسکول ایجوکیشن نے اس حوالے سے کوئی انکوائری نہیں کرائی۔ راولپنڈی بورڈ کی طرف سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی کی جانب سے سینئر ایجوکیشن افسران کے حوالے سے پی ڈیک کے تحت کارروائی کی فائلیں اوپر جاتی ہیں اور آج تک فیصلہ نہیں ہوا۔ سیکٹری اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے ایک اور جو شکایت ان کے حوالے سے ہے، جو شکوہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ راولپنڈی میں
اس وقت 1000 سے زائد ٹیچر جو ہیں ان کو اٹیچمنٹ پہ لگایا گیا ہے، لیکن حیرت کن امر یہ ہے کہ یہ اٹیچمنٹ آرڈر کدھر ہے کسی کو نہیں معلوم۔ جس اسکول سے ٹیچر کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے کہ یہ اٹیچمنٹ اس کی کر دی گئی ہے، اس اسکول کے ہیڈ کے پاس کوئی اٹیچمنٹ آرڈر نہیں ہے۔ جہاں وہ ٹیچر اگلے جس اسکول میں جوائن کرتا ہے وہاں پہ بھی ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے۔ مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ مانیٹرنگ ٹیمیں کیا کر رہی ہیں، انہیں کیوں نہیں معلوم۔ کتنے ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہاں ٹیچر بھی رو رہے ہیں، یہاں نان ٹیچنگ سٹاف بھی رو رہا ہے کہ ان کی درخواستوں پر کارروائی نہیں ہوتی۔ داخلہ کمپین کے حوالے سے، سرکاری اسکولوں کے افادیت کے حوالے سے سوشل میڈیا کمپین چلائی جاتی ہے، لیکن سیکٹری ایجوکیشن پنجاب سمیت دیگر افسران کو یہ نہیں معلوم کہ جو سوشل میڈیا استعمال کیا جا رہا ہے وہ تو سیٹ پر بیٹھے ہوئے مخصوص افسران نے اپنے ناموں سے بنایا ہوا ہے۔ تو کیا یہ ان کا ذاتی کام ہے؟ ان کے ذاتی چینل جو ہیں ان کے اوپر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چلایا جا رہا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے نام سے چینل بنائے جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے نام سے فیس بک پیج بنائے جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے جاتے ہیں اور وہ چلائے جاتے تاکہ جب اگلا سی او آئے، جب اگلا ڈی او آئے تو وہ بھی ان پیجز کو چلا سکے۔ کہ ہر ٹیچر کو مجبور کیا گیا کہ وہ چینلز کو سبسکرائب کریں، وہ اس کو شیئر کریں، وہ اس پہ کمنٹس کریں۔ ایک تحصیل کے تمام اے ای اوز متفقہ طور پہ اپنی ڈپٹی کے خلاف تحریری شکایت بھجواتے ہیں، لیکن سیکٹری ایجوکیشن سمیت دیگر افسران خاموش رہتے ہیں۔ قراردادیں جو ممبران پنجاب اسمبلی نے پیش کی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو راولپنڈی کی ایشوز آپ کے سامنے لائے یہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں۔ ان سوالوں کا جواب بھی سیکٹری اسکول ایجوکیشن کو دینا چاہیے۔ انہیں یہ جواب دینا چاہیے کہ جہاں ایجوکیشن کمپلیکس بنایا جا رہا ہے وہ جگہ محکمہ ایجوکیشن کے نام ہی نہیں تھی، تو وہاں پہ کیسے ایجوکیشن کمپلیکس کی منظوری ہو گئی، وہاں کیسے اربوں روپے کے فنڈ لگ گئے۔ اس بات کی سٹڈی نہیں ہوئی کہ ایجوکیشن کے دفتر میں کتنے لوگ روزانہ آتے ہیں، کتنی گاڑیاں روزانہ آتی ہیں، کتنے موٹر سائیکل روزانہ آتے ہیں، وہ کہاں پارک ہوں گے، ان کی پارکنگ کا کیا انتظام ہوگا۔ عام آدمی ایک ٹیچر کیسے وہاں تک جائے گا، اس حوالے سے سوچا ہی نہیں گیا۔ یہ کون سی سٹڈی تھی، یہ کس طرح کی سٹڈی تھی؟ سرکاری اسکولوں کو اپلفٹ کرنے کے حوالے سے بلند و باغ دعوے ہوئے۔ ابھی میٹرک کا نتیجہ آ جانا ہے، سارے پول کھل جانے ہیں۔ کسی اسکول کی طرف سے 10 بچے اپیئر ہو رہے ہوں گے، کسی کی طرف سے 20 اپیئر ہو رہے ہوں گے۔ کہیں سائنس تو نہیں پڑھائی جا رہی ہوگی، کمپیوٹر سائنس پہ توجہ ہوگی، صرف اسی کے بچے اپیئر ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ راولپنڈی میں تو ایجوکیشن کا میں یہ کہوں کہ بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے، تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ راولپنڈی میں ایجوکیشن کرپشن کا ایک گڑھ بنتی جا رہی ہے، یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ افسوسناک امر ہے۔ سیکٹری اسکول ایجوکیشن کو ان سوالوں کا بھی جواب دینا چاہیے۔ میں منسٹر ایجوکیشن رانا سکندر حیات صاحب کے حوالے سے بالکل کنفرم ہوں کہ یہ باتیں ان سے چھپائی گئی ہیں۔ اگر یہ باتیں ان کے نوٹس میں ہوتی تو انہوں نے خود آ کے بیٹھ جانا تھا، ہر فائل کو چیک کرنا تھا، ہر چیز کو چیک کرنا تھا۔ حکومت پنجاب کی گڈ گورننس کو، رانا سکندر حیات صاحب کی مثبت کاوشوں کو کیوں سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے؟ یہ کیا حکومت پنجاب کے خلاف سازش ہے یا رانا سکندر حیات صاحب کے خلاف سازش ہے؟ اگر میں یہ کہوں یہ نون لیگ پنجاب حکومت کے خلاف سازش ہے،
مریم نواز صاحبہ کے خلاف سازش ہے تو یہ بالکل درست ہوگا۔ محترم ایم پی اے، نعیم اعجاز صاحب کے نوٹس میں بھی کچھ چیزیں نہیں ہوں گی، ان سے بھی ہڈن چیزیں کی گئی ہیں۔ یقیناً اس ویڈیو کے بعد جتنے سوالات ہم نے اٹھائے ہیں وہ اس کی انکوائری کرائیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ راولپنڈی میں اسکول پھلے پھولیں اور سرکاری اسکول پھلے پھولیں۔